السلام علیکم فرینڈس. آج ہم سکیلٹل سسٹم کے بارے میں ڈسکس کریں گے. یہ جو سکیلٹل سسٹم ہوتا ہے یہ ایک ایسا نظام ہوتا ہے. سسٹم سمپلی نظام ہوتا ہے. یہ ایک ایسا نظام ہوتا ہے، یہ ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جو کن سے بنا ہوا ہوتا ہے؟ بونوں سے، ہماری ہڈیوں سے. اور یہ جو ہمارا سکیلٹل سسٹم ہوتا ہے اس میں 2006 ہڈیاں پائی جاتی ہے. اگر ہم بات کریں گے ایک ایڈلٹ ہیومن بینگ کی، بٹ ایڈلٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے جسم کے اندر 206 ہڈیاں ہوتی ہے. انہی ہڈیوں سے بنا ہوا ایک نظام، ایک سسٹم کہلاتا ہے سکیلٹل سسٹم. سو امپورٹنٹ تھنگ از ٹو ڈیفائن ہیئر بون. یہ جو بون ہوتی ہے، اگر میں اٹھا لوں ایک بون، 2006 بونوں میں سے، ہڈیوں میں سے میں نے ایک بون کو اٹھا کر آپ کے سامنے رکھا. ٹھیک ہے، یہ جو بون ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک اسپیشل، ٹھیک ہے، ایک خاص کنیکٹو ٹیشو ہوتا ہے جو ایک ٹیشو سے دوسرے ٹیشو تک ہم کو ملاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ٹیشو کو دوسرے ٹیشو سے ملاتا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں کنیکٹو ٹیشو. یہ اسپیشل کنیکٹو ٹیشو ہوتا ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سخت ہوتا ہے، ٹف ہوتا ہے، ہارڈ ہوتا ہے. کون؟ ہماری بون ہوتی ہے، یہ کیا ٹف اور ہارڈ سبسٹنس ہوتی ہے. اب یہ کس وجہ سے ہارڈ سبسٹنس ہے، یہ کس وجہ سے ٹف ہوتی ہے ہماری بون؟ اب ہم نے اس کا یہ جاننے کے لیے ہم نے اس کے کمپوزیشن کو جاننا ضروری ہے. یہ جو ہماری بون ہے، اٹ از کمپوزڈ آف 2 سبسٹنسز. کون کون سے سبسٹنسز؟ آرگینک کمپاؤنڈ اور انآرگینک کمپاؤنڈ. یہ جو آرگینک کمپاؤنڈ ہے یہ 33% کمپوزڈ کرتا ہے کس کو؟ بون کو. اور انآرگینک 67. ٹھیک ہے، 67% کون کس کی کمپوزیشن ہے ہماری بون میں؟ 67% آرگینک کمپاؤنڈس کی، آرگینک سبسٹنسز کی، اور 33% انوالو ہوتی ہے آرگینک کمپاؤنڈس. ٹھیک ہے، اور جو یہ آرگینک کمپاؤنڈس ہے اس میں آتا ہے کولیجن فائبرس یا کولیجن پروٹینز. کس میں؟ آرگینک کمپاؤنڈس میں. اور اس میں ایک اٹ از ورتھ ٹو ریمبر ہیئر بون سیلز بھی اسی میں آتی ہے. کس میں؟ آرگینک کمپاؤنڈس میں. کون کون سے بون سیلز؟ 4 types آف بون سیلز. آسٹیوبلاسٹس، نمبر 2 آسٹیوکلاسٹس، آسٹیوسائٹس، اینڈ امپورٹنٹ از آسٹیوپروجینیٹر سیلز. یہ چاروں میں سے کون زیادہ امپورٹنٹ ہم نے یاد رکھنا ہے اور کون کس کو زیادہ اہمیت دینی ہے؟ آسٹیوپروجینیٹر سیلز. یہ کیوں؟ یہ ہم آگے جانتے. ٹھیک ہے، اور جو آرگینک کمپاؤنڈ ہوتا ہے اسی کی وجہ سے ہماری بون جو ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے، ہارڈ ہوتی ہے، ٹف ہوتی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ یہ اس میں انکلوڈ ہوتا ہے کس کا ہے؟ کیلشیم سالٹس کا. کیلشیم میں بھی کیلشیم کاربونیٹ، کیلشیم فاسفیٹ یا ہائیڈراکسی ایپیٹائٹ. ٹھیک ہے، یہ کیلشیم سبسٹنس کس کمپاؤنڈ میں پائے جاتے ہیں؟ آرگینک کمپاؤنڈس میں، جس کی وجہ سے ہماری بون ہے وہ سخت ہوتی ہے. بیکاز یہ جو کیلشیم کمپاؤنڈس ہے یہی بون میٹرکس کی سنتھسس کرتے ہیں، بون میٹرکس کو بناتے ہیں. اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے بون ہماری ہارڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تھا انآرگینک کمپاؤنڈس. اب جو ہم نے آرگینک کمپاؤنڈس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، اس میں 4 قسم کے سیلز آتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیلز کیا کام کرتی ہے. یہ جو فرسٹ ٹائپ آف سیلز ہوتی ہے آسٹیو بلاسٹس، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ بون کو پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، دیز آر کالڈ ایز بون فارمنگ سیلز، کیونکہ فارم بون کو میک یہی کرتے. کون؟ آسٹیو بلاسٹس. یہ جو آسٹیو کلاسٹس ہے یہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ یہ مائکروفیز ہوتی ہے. مائکروفیز کیا؟ یہ پارٹ آف WBC سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مائکروفیز ہوتی ہے جو کہ ڈیزالو کرتی ہے کس کو؟ بون کو. اور یہ آبزارو کرتی ہے کس کو؟ بون کو. ٹھیک ہے، بون کی فارمیشن کو، بون کی بننے کو. ٹھیک ہے، جیسے کہ بچہ ماں کی پیٹ میں بن رہا ہوتا ہے 9 مہینے. ٹھیک ہے، اسی طرح بون بھی بن رہی ہوتی ہے. سب سے پہلے جو بون بنتی ہے یا وہ کلیویکل بون ہوتی ہے. تو بون کی فارمیشن کو ہم کہتے ہیں آسیفیکیشن. OSSIFICATION، آسیفیکیشن. ٹھیک ہے، آسیفیکیشن کے بھی بہت سے قسم ہیں، جیسے کہ پرائمری آسیفیکیشن، سیکنڈری آسیفیکیشن، کارٹلیجنس آسیفیکیشن وغیرہ. ہم نے یہاں پہ وہ ڈسکس نہیں کرنا، آگے جا کے کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جو آسٹیوبلاسٹ ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ بون فارمنگ سیلز. آسٹیوکلاسٹس کیا ہوتی ہے؟ یہ بیسیکلی مائکروفیز ہوتی ہے جو ڈیزالو اور ریابزارب کرتے کس کو؟ بون کو. پھر جو آسٹیوسائٹس ہوتی ہے یہ وہ سیلز ہوتی ہے، آرگینک کمپاؤنڈ جو ہوتا ہے
اسی میں آتی ہے، یہ وہ سیلز ہوتی ہے آسٹیوسائٹس، کہ یہ ہماری بون کو، ہماری ہڈی کو مضبوطی، اسٹرینگتھ فراہم کرتی ہے، یا ان ادر ورڈز انٹیگریٹی فراہم کرتی ہے۔ سو میں نے جو بولا کہ امپورٹنٹ ان چاروں میں کون ہے؟ آسٹیو پروجنریٹر سیلز۔ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ بیکاز یہ سیلز ہے، انہی سیلز کی بدولت وہ 3 سیلز جنم لیتے ہیں، فارم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیکاز جو یہ 3 سیلز میں نے اوپر مینشن کیے، 3 ٹائپس کے سیلز، وہ اسی سے سنتھس ہوتے ہیں، اسی سے فارم ہوتے ہیں، کس سے؟ آسٹیو پروجنریٹر سیلز سے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ اسٹرکچر آف بون ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اسٹرکچر، ہم اس کو مارفالوجی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا گراس اسٹرکچر کہتے ہیں۔ کس کو؟ اسٹرکچر، مارفالوجی یا گراس اسٹرکچر، جو کہ بیرونی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بون کو مطلب اٹھاتے ہیں، وہ کسی کے سامنے رکھیں گے تو اس کا اسٹرکچر ہم نے ڈیفائن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پریکٹیکل میں پوچھا جائے ہم سے کہ یہ بون ہے، مطلب اس کی جو اسٹرکچر، اس کا اسٹرکچر جو ہے، اس کی مارفالوجی جو ہے، یا گراس اسٹرکچر جو ہے، بیرونی اسٹرکچر ہے جو ہے، اس کو ڈیفائن کرے، تو ہم اس طرح سے کریں گے۔ اگر سمجھو کہ یہ ہمارے جسم کی ایک ہڈی ہے، بون ہے، ہیومرس، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہماری یہ ہڈی ہے، یہ بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اسٹرکچر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو یہ کہلائے گا اس کا اینڈ، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے اینڈس کہلاتے ہیں، یہ اس کے اینڈس کہلاتے ہیں۔ اینڈس کو ہم کہتے ہیں ایپیفائسز، وہ چاہے یہ والا اینڈ ہو یا یہ والا اینڈ، اس کو کہتے ہیں ہم ایپیفائسز، ٹھیک ہے۔ جو ان اینڈس کو ملائے آپس میں، اس کو، جس کو ہم شیفٹ کہتے ہیں، اس شیفٹ کو ہم کہتے ہیں یہاں پہ ڈایافائسز، ٹھیک ہے۔ جو یہ ڈایافائس ہوتا ہے یا اینڈ ہوتا ہے، اینڈس ہوتے ہیں، یہ میٹ ہوتے ہیں، کس سے؟ اینڈ اور شیفٹ آپس میں میٹ ہوتے ہیں۔ جو یہ میٹنگ پلیس ہوتی ہے ان کی، اس کو ہم کہتے ہیں میٹافائسز، میٹنگ پلیس میٹافائسز۔ جو اینڈس میٹ ہوتے ہیں کس سے؟ شیفٹ کے ساتھ، جہاں پہ وہ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں میٹافائسز، ٹھیک ہے۔ اب جو یہ آؤٹر کورنگ ہوتی ہے ہماری بون کی، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پیریاسٹیم، ٹھیک ہے، پیریاسٹیم کہتے ہیں ہم اس کو۔ جو انر کورنگ ہوتی ہے، انر لائننگ ہوتی ہے بون کی، اس کو ہم کہتے ہیں اینڈاسٹیم۔ یہ جو بون کے درمیان، ان بٹوین بون جو ہوتی ہے، بیچ میں ہوتی ہے، اس کو ایک کیوٹی ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں میڈولری کیوٹی۔ اسی میڈولری کیوٹی، اٹ از واٹ ٹو ریمبر ہیئر، میں بون میرو ہوتا ہے۔ کس میں؟ میڈولری کیوٹی میں۔ یہ ہم نے اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے کہ میڈولری کیوٹی میں ہی بون میرو پایا جاتا ہے، بون میرو ہوتا ہے۔ یہ تھا اس کا اسٹرکچر، گراس اسٹرکچر۔ اب بون یا تو کیا ہوگا؟ سپونجی، لیس ڈینس ہوگا، لیس کمپیکٹ ہوگا، یا گنی بون ہوگی، ٹھیک ہے، کمپیکٹ اور ڈینس ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ڈینس ہوتا ہے، ڈینس جو ہماری بون ہوتی ہے، یہ ایک سسٹم بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈینس یا کمپیکٹ بون جو ہوتی ہے، اگر ہم اس کمپیکٹ پارٹ کو یہاں پر رکھیں گے تو یہ ایک سسٹم بناتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہیورسین سسٹم۔ وہ ہم آگے جا کے ابھی دیکھتے ہیں کہ ہیورسین سسٹم ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کہا کہ میڈولری جو کیوٹی ہوتی ہے، اس میں بون میرو ہوتا ہے۔ بون میرو اٹ از آف 2 ٹائپس، ریڈ بون میرو اینڈ یلو بون میرو۔ یہ جو ریڈ بون میرو ہوتا ہے، یہ کیا ایکچولی ہوتا ہے؟ ریڈ بون میرو یہ انفینٹس میں زیادہ تر پایا جاتا ہے، جو بچے ہوتے ہیں ان میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو لانگ بونز میں جو ریڈ بون میرو ہوتی ہے، یہ مطلب ایج کے حساب سے، جب ایج دن بہ دن بڑھتی ہے، تو اسی کے حساب سے کنورٹ ہوتی ہے کس میں؟ یلو بون میرو میں ہوتی ہے کنورٹ۔ کون؟ ریڈ بون میرو ہوتی ہے کس میں کنورٹ؟ یلو بون میرو میں۔ یہ کیوں کنورٹ ہوتی ہے اس میں؟ کیونکہ پہلے ریڈ بون میرو میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں لیس فیٹ پایا جاتا ہے، لیس فیٹ سیلز ہوتے ہیں اس میں اتنی فیٹ سیلز نہیں ہوتی ہے، لیکن سیلز اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پلیروپوٹنٹ ہیموپائٹک سٹم سیلز جو ہوتی ہے، وہ اس میں ابنڈنٹلی ہوتے ہیں، ابنڈنٹ طرح سے پائے جاتے ہیں وہ سیلز، لیکن جو فیٹ سیلز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ایج بڑھتی ہے دن بہ دن تو یہ فیٹ سیلز یہ بھی انکریز ہوتی ہے۔ جب یہ فیٹ سیلز انکریز ہوتی ہے تو یہ بناتی ہے یلو بون میرو۔ کیا بناتی ہے؟ یلو بون میرو۔ یہ جو یہ ریڈ بون
ریڈ بون میرو ہوتی ہے، اس کی کیا فنکشن ہے کہ یہی بناتی ہے ہماری بون، جو یہی ریڈ بون میرو ہماری سیلز بناتی ہے، وائٹ بلڈ سیلز، ریڈ بلڈ سیلز، پلیٹلیٹس، وہ کون بناتی ہے؟ ریڈ بون میرو ہی بناتی ہے، اس کا کام یہی ہے۔ لیکن یہ جو یلو بون میرو ہے، یہ ریلیٹیولی ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ نان فنکشنل ہے، کیونکہ یہ بلڈ سیلز کو نہیں بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں سے ہم حاصل کرتے ہیں کہ کہاں سے ہم کو یہ ملتا ہے؟ ریڈ بون میرو سے ہی، کیونکہ جب اس میں فیٹ سیلز بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دن بہ دن بڑھتی ہے فیٹ سیلز، تو یلو بون میرو بنتا ہے۔ لیکن فنکشنل زیادہ کون ہے؟ ریڈ بون میرو ہی، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو کہا کہ ہیورسین سسٹم ہوتا ہے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جانا ہے کہ اس کے اندر اتنے سیلز ہوتے ہیں، اس سیلز، یہ جو بون ہارڈ ہوتی ہے، ان سیلز کو کہاں سے نرشمنٹ ملتا ہے، نیوٹرنٹس کہاں سے ملتے ہیں ان سیلز کو، تاکہ یہ پراپرلی ورک کر سکے، فنکشن کر سکے۔ اب میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ہیورسین سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کمپیکٹ بون میں کیا پایا جاتا ہے؟ ہیورسین سسٹم۔ اب آپ یہی سمجھے کہ ہیورسین سسٹم کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم نے ایک کمپیکٹ بون کو اٹھایا اور یہاں پہ رکھا، کمپیکٹ بون ہم نے یہاں پہ رکھی، ڈینس بون ہم نے یہاں پہ رکھی، تو اگر ہم اس کو مائکروسکوپ کے اندر دیکھتے ہیں، انڈر مائکروسکوپ دیکھیں گے، تو اس میں ایک سینٹرل کینال ہوگی، ٹھیک ہے۔ سینٹرل کینال جو ہوگی، ٹھیک ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں ہیورسین کینال بھی، ٹھیک ہے۔ اس کینال کے، اس سینٹرل کینال کے، اس ہیورسین کینال کے ارد گرد بہت سارے لیئرس ہوتے ہیں، بہت سارے لیئرس ہوتے ہیں جو کہ گول ہوتے ہیں، سرکولر ہوتے ہیں۔ ان لیئرس کو ہم کہتے ہیں سرکولر لیملے، LAMELLAE، لیملے کہتے ہیں ہم کن کو؟ جو سینٹرل کینال، ہیورسین کینال کے ارد گرد بہت سارے سرکولر لیئرس ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں لیملے۔ ان لیئرس کے درمیان یہ تھا ہمارا ہیورسین سینٹر تھا، ٹھیک ہے، ہمارا ہیورسین کینال تھا، اس کے ارد گرد جو یہ مطلب سرکولر لیملے ہے، ان کے درمیان کیا ہے؟ ان کے درمیان سیلز ہے، انہی کے درمیان سیلز ہے، جن کو ہم نے ابھی ڈیفائن کیا کہ وہ کیا ہے؟ آسٹیوسائٹس۔ تو جو یہ سیلز ہے ان کے درمیان ہے، یہ ٹائٹ رکھتے ہیں ان کو، سو وہی ڈیفائن کیا ہم نے کہ یہ اس کی سٹرنگتھ کو مینٹین کرتے ہیں، اس کی انٹیگریٹی کو مینٹین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ان سیلز کے، ان لیئرز کے بیچ میں پائی جاتی ہے یہ سیلز، ٹھیک ہے۔ جب یہ لیئرز ہوتے ہیں تو کمپیکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کمپیکٹ ہے، یہ ایک تھا، ٹھیک ہے، یہ بہت سارے کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے سرکولر لیملے ہوتے ہیں، یہ پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ایک سینٹرل مائکروسکوپ میں، ایک بون میں ہم نے دیکھا، تو اسی بون میں یہاں پہ بھی ہوگا ہیورسین کینال، اس کے ارد گرد کیا ہوگا؟ لیملے ہوگے، سرکولر لیملے ہوں گے، یہاں پہ دوسرا ہوگا سینٹرل کینال ہوگا، ہیورسین کینال ہوگا، تو اس کے ارد گرد سرکولر لیملے ہوں گے۔ تو یہ بہت سارے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ بہت سارے ہوئے، تو یہ آپس میں انٹر لنکڈ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کینال کے، ٹھیک ہے، یہ دو ہے، یہ لنک ہوئے آپس میں، یہ لنک ہوئے آپس میں، جس نے اس کو لنک کروایا اس کینال کو ہم کہتے ہیں واک مینز کینال، کیونکہ یہ اس نے آپس میں انٹر لنکڈ، اس نے آپس میں ان کو رکھا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ واک مینز کینال۔ کس کو ہم کہتے ہیں واک مینز کینال؟ جو کہ دو ہیورسین کینالز کو، یا ہیورسین کینالز کے جو ارد گرد سرکولر لیملے ہوتے ہیں اور ہیورسین کینال ہوتی ہے، ان کے درمیان جو کینال ہوتی ہے تاکہ وہ آپس میں مل سکے، اس کو ہم کہتے ہیں واک مینز کینال، یہ آپس میں ان کو ملاتے ہیں۔ تو اس کینال کے بیچ میں بھی ہوتے ہیں بہت ساری لیئرز ہوتی ہے ایسے، ٹھیک ہے، لائننگ ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انٹرسٹیشیل لیملا۔ یہ اس کے بیچ، اس کے اوپر سے گزرتی ہے، کس کے اوپر سے گزرتی ہے؟ واک مین کینال کے اوپر سے گزرتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انٹرسٹیشیل لیملا، ٹھیک ہے۔ انہی کی بیچ میں ہم پاتے ہیں کینالیکولے، ٹھیک ہے، کینالیکولے کے ہی ذریعے ان کو نرشمنٹ، سیلز کو نرشمنٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ انٹرسٹیشیل لیملا میں ہی، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم جب ان سبھی کو ملائیں گے، یہ ایک سسٹم بناتی ہے، جیسے کہ ہم نے مطلب ابھی پڑھا کہ بونز، 206 بونز آپس میں ملے، انہوں نے سکیلر سسٹم کو بنایا۔ اسی طرح جب یہ 4 5 10 15 ملے آپس میں، بہت سارے ملے آپس میں، انہوں نے ایک سسٹم بنایا جس کو ہم کہتے ہیں
ہیورسین سسٹم. یہ تھا بون کا اسٹرکچر، بون کی اسٹرکچر، اور اس کے بارے میں مطلب یہ کچھ پوائنٹس، مین پوائنٹس تھے. اب ہم جائیں گے اس کی کلاسیفیکیشن پر. ٹھیک ہے، لانگ بونز کیا ہوتی ہے، شارٹ بونز کیا ہوتی ہے، لانگ شارٹ بونز کیا ہوتی ہے، اس کی کلاسیفیکیشن ہم ڈیفائن کریں گے سمپل وے سے. ٹھیک ہے، لیکن کلاسیفیکیشن کے سے پہلے ہم نے یہ ضروری جاننا تھا کہ اس کے اندر کیا کیا سیلز ہوتی ہے، کیوں یہ ہارڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہیورسین سسٹم کیا ہوتا ہے، یہ پرٹیکولرلی پوچھا جاتا ہے. ہیورسین سسٹم کیا ہوتا ہے، یہ ایک پیرامیڈیکل اسٹوڈنٹ کو یا میڈیکل اسٹوڈنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہیورسین سسٹم کیا ہوتا ہے، اس میں کون کون سے سیلز ہوتے ہیں، یا آسٹیوپروگینیٹس سیلز یہ کیوں امپورٹنٹ ہے ان سیلز میں، یہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے. اب ہم اس کی کلاسیفیکیشن ریپرزینٹ کریں گے اگلے ویڈیو میں. امید ہے کہ آپ نے یہ اچھی طرح سے سمجھا ہوگا. تھینک یو.